السلام علیکم۔ جس خان پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کا نام ہے عطوری عقل۔ ایک دن ایک دانا استاد حکمت کا سبق دے رہا تھا اور عدل و انصاف کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اپنے موقف کی وضاحت کے لیے داستانوں اور کہاوتوں کے حوالے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس طرح اجتماعی قانون کی نظر میں تمام لوگ مساوی ہیں، اسی طرح فطرت کے قوانین میں بھی تمام چیزیں یکساں ہیں۔ اسی طرح فطرت کے قوانین میں بھی تمام چیزیں یکساں اور مساوی، ہر چیز کی قدر و قیمت بجائے خود دوسری چیزوں کی قدر و قیمت کے مساوی ہے۔ دن اور رات دونوں اس لحاظ سے کہ ان سے وقت کا اندازہ ہوتا ہے یکساں ہے۔ سردی اور گرمی دونوں ایک متعین اور مقرر طریقے سے انسانی زندگی میں کام آتی ہے۔ جب ہر چیز سے ایک متعین طریقے سے کام لیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کی قدر و قیمت ایک قاعدے کے مطابق پہچانی جاتی ہے۔ ہر کام میں عدل و مساوات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ گفتگو سننے والوں میں ایک ان پڑھ اور سادہ دل باورچی بھی تھا۔ اس مرد دانش مند کے گھر میں کھانا پکاتا تھا۔ اس نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے دل میں کہنے لگا، استاد کے کہنے کے مطابق تمام چیزیں باہم برابر ہیں، ہر چیز کا وزن اور مقدار یکساں ہونا چاہیے۔ چونکہ اس روز طے پایا تھا کہ باورچی گوشت زیرہ پکائے گا، سو اس نے سوچا کہ حکمت کے اصول کے مطابق طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ گوشت پکانے کے لیے جن چیزوں مثلاً گوشت، چنا، زیرہ، نمک، پیاز، پانی، مسالہ جات وغیرہ کی ضرورت تھی، ان سب کی یکساں مقدار لے کر اس عزیز نے دیگچی میں ڈالی، اور جب پکوان تیار ہو گیا تو اس نے اسے ایک برتن میں ڈالا اور استاد کے حضور لے گیا۔ استاد نے پوچھا، یہ کیا پکایا ہے؟ تو اس نے کہا، باورچی نے جواب دیا، یہ آب گوشت زیرہ ہے۔ استاد نے سوال کیا، آخر یہ کیسا آب گوشت ہے جس کا آب پانی ختم ہو چکا ہو، گوشت خشک ہو چکا ہو، جو نمک کے لحاظ سے شوریلی زمین کی طرح ہو، جس طرح سمندر کا پانی سے بعد زمین اگر کوئی زبان سے چاٹے تو اس طرح ہو جاتی ہے۔ پیاز، زیرہ اور مسالوں کی تیزی اور تندی کے باعث بدبودار، بد مزہ اور تکلیف دہ ہے۔ کیا تم نے ہر چیز کی مناسب مقدار کے اصول کو بھولا؟ باورچی نے کہا، نہیں، میں نے نہیں بھلایا۔ میں نے گوشت کے مقابلے میں پانی کی مقدار 3 گنا اور نمک کے، مسالوں اور پیاز کی مقدار خاصی کم رکھی ہے، لیکن آج آپ کے حکیمانہ دستور کے مطابق میں نے چاہا کہ حکمت اور عدل و انصاف کو کام میں لاؤں، سو میں نے ہر چیز کی یکساں مقدار دیگچی میں ڈال دی۔ باورچی بولا، آپ نے آج کی گفتگو میں کہا تھا کہ ہر چیز کا وزن اور قدر و قیمت بجائے خود دوسری چیزوں کے مساوی ہوتی ہے، ہر کام میں عدل اور مساوات کا خیال رکھنا چاہیے، میں نے ایسا ہی کیا۔ استاد بولا، ہاں، میں نے یہ کہا ہر چیز بجائے خود، یہ نہیں کہا تھا کہ تمام چیزیں ہر جگہ مساوی ہونی چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مثلاً آپ گوشت پکانے کے لیے 1 پیالہ پانی قدر و قیمت میں 2 مشقال نمک کے برابر ہے، اور اگر ہر چیز بجائے خود ایک متعین مقدار کے حساب سے کام میں لائی جائے تو اس سے عدل و مساوات برقرار ہوتی ہے۔ باورچی بولا، جی ہاں، افسوس میں یہ نہ سمجھ سکا، میں نے صرف عدل اور مساوات کے 2 لفظ سنے اور یہ سمجھا کہ ہر چیز کی قدر و قیمت مساوی ہے۔ استاد بولا، تو مطلب کی حقیقت کو نہ سمجھا۔ اگر تمام علوم اور ہنر اسی آسانی سے چند قلموں کو سنا کر حاصل ہو جائیں تو تمام لوگ دانا اور دانش مند ہو جاتے ہیں۔ میں نے حکمت اور دانش کے بارے میں بات کر رہا تھا، کھانے پکانے کا طریقہ نہیں بتا رہا تھا۔ ادھوری عقل اور ناقص علم کا نتیجہ یہ آب گوشت ہے جو تو خود دیکھ رہا ہے۔